اب آپ نے نسخے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، دونوں نسخے میں آ رہے ہیں، ان کے اجزاء بھی آپ کو دکھا بھی دیے ہیں، سمجھا بھی دیے ہیں، مقداریں بھی بتلا دی ہیں۔ اب سمجھیے یہ کہ پتھری بنتی جو ہے، اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وہ مریض پریشان ہوتا ہے، جب بیچارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ صرف حکیم سے ایک سوال کیجیے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ سارے جسم کے بارے میں پڑھتے ضرور ہیں، مگر کوئی جگر کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی دماغ کا ہے، کوئی دانتوں کا ہے، کوئی فلاں چیز کا ہے، باقی جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنی ان کو معلومات نہیں ہوتی کہ باقی اعضاء کیا کرتے ہیں۔ جسم کے اندر سارے اعضاء ایک ہی وقت میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں جڑی بوٹیوں کو نہیں جانتے ان کے اثرات کیا ہیں اور اس کا اثر کیا ہے، جسم اس وقت کس حالت میں ہے، اس کے اندر کیا کیفیت ہے، اس کی وجہ سے پریشانی بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا علاج یہ ممکن ہے یا نہیں۔ میں تھوڑی سی باتیں کروں گا، انشاءاللہ میرے ڈاکٹر بھائی بھی ضرور اس پہ غور کریں گے۔ اب مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو حکیموں کے پیچھے؟ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، ہمارے 99% حکیم ایسے ہی ہیں جو نسخے تو بہت بیان کر رہے ہیں مگر ان کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو کہتا دیکھو حکیم سے صرف ایک سوال کرنا، کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پتھری کس راستے سے نکالے گا۔ حکیم سے صرف یہ سوال کرو، جس حکیم نے آپ کو یہ نسخہ بتایا ہے اس سے یہ سوال کرو کہ تم اس پتھری کو کس راستے سے نکالو گے۔ یہ تو تھیلی ہوتی ہے، اس کا راستہ نہیں نکالنے کا۔ تو میں اس کا مختصر جواب دوں گا، لمبا نہیں، بات لمبی ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں، یہ اہم تھی اس لیے میں نے اس کو ذرا لمبا کر دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ یہ بتلاؤ کہ یہ پتھری آئی کس راستے سے، جس راستے سے آئیے ہم انشاءاللہ اسی راستے سے اس کو ریورس کر دیں گے۔ اب یہ تو ایک جواب تھا شکل والا، حقیقی جواب کیا ہے؟ یہ جو پتھری ہوتی ہے یہ وہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مریض ایک ہی قسم کی غذائیں کثرت سے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جسم کے اندر اللہ نے دو قسم کے نظام تو بہت ہیں جو میں جہاں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ دو نظام، ایک غدد ناقلہ کا ہے، ایک جاذبہ کا ہے۔ اس کے غدد ناقلہ تیز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب غدد ناقلہ تیز ہوتے ہیں تو بسا اوقات جو غدد جاذبہ ہیں، جذب کرتے ہیں مادوں کو، وہ سست ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی تیزی اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو تیزی سے جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قبض والی کیفیت تیز ہو جاتی ہے۔ جب تیز ہوتی ہے تو اولاً تو جگر اپنا مادہ، یہ صفرا کی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں صفرا جمع رہتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ضرورت پر جسم اس کو اشارہ دیتا ہے تو یہ آنتوں میں اپنا کچھ مادہ گراتا ہے، جس کی وجہ سے چکنائی والی غذائیں اس سے ہضم ہوتی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے ہضم ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب جاذبہ سست ہو جاتے ہیں یا تیز ہو جاتے ہیں وہ اس کو روک لیتے ہیں، جگر بدل مادہ پھینکتا نہیں، جگر میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ خارج نہیں کرتا۔ جب خارج نہیں کرتا تو وہ وہاں ٹھہرا ٹھہرا اس کے اندر سخت چیزیں، کولیسٹرول، چربیلے مادے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جمنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کیلشیم اور سخت چیزیں ہوتی ہیں خون کے اندر۔ حکیم تو جانتے ہیں یہ فلاد لوہا کھلا دیتے ہیں، کشتہ فلاد جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سخت قسم کی دھاتیں، پتھر وغیرہ، ہاں جی، یہ تانبا تک مریضوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ یہ فلاد اور تانبے یہ نباتاتی بھی ہوتے ہیں، خون کے اندر یہ پائے جاتے ہیں تو وہ بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے اور پتے کے غیر طبیعی عمل کی وجہ سے وہاں پر اکٹھا ہو کر جم جاتے ہیں۔ اب علاج میں ان کو نکالنا نہیں ہوتا، ان کو وہاں پر پگھلا کر تحلیل کرنا ہوتا ہے، پگھلا کے خارج کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ پتھریاں نکالنا نہیں ہوتا، پتھریوں کو پگھلانا ہوتا ہے۔
وہ جمی جس وجہ سے ہے اس وجہ کو توڑنا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے چاول نہ کھائیں، فلاں چیز نہ کھائیں، باقی چیزیں جو اور بھی جمتی ہوئی چیز کو جما دیتی ہیں ان سے منع کیا جاتا ہے. تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں بہت استعمال کر رہا ہوتا ہے. زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے گردے میں بھی پتھری بن جاتی ہے، مثانے میں بھی آ جاتی ہے پتھری گردے میں بن کر. بس مثانے میں وہ ٹوٹ کے آگے ڈوبی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں مثانے میں بن گئی. اسی طرح یہ پتے میں بھی پتھری بن جاتی ہے. یہ تو میرے تجربے کی بات ہے. زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے جسم کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں بنتی، وہ خرچہ کرے، میں اس کو انشاءاللہ ایک ہفتہ دوائی دوں گا تو دیکھ لے پتھریاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی. دوائی دوں گا پتھریاں بنے گی. سر تو وہ ہے نا جو سر چڑھ کے بولے، جو کہتا ڈاکٹر کہتا نہیں بنتی، میرے پاس آئے میں دوائی دوں گا، ایک ہفتے میں پتھریاں بن جائیں گی. تو جب پتھریاں بنانے کا ہمیں پتا ہے تو اللہ کے فضل سے ان کو نکالنے کا پتا ہوتا ہے، توڑنی کیسے. تو یہ مادے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر جم جاتے ہیں. اس کو تحلیل کرنا ہوتا ہے، وہاں سے پتھروں کو نہیں نکالنا ہوتا. پتھر تحلیل ہو جاتے ہیں، وہ صفرا ہوتا ہے، اس میں بہنے والا سیال مادہ ہوتا ہے جو جم کر پتھری کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اسی کو تحلیل کرنے کے لیے ہم نے یہ چیزیں. اسی لیے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہو سکے تو تھوڑا سا کسٹر آئل ہوتا ہے اس کو دودھ میں ڈال کے تھوڑا سا لے لیں تاکہ ایک دو پخانے کھل کر آ جائیں. بس اگر اس کو کہتے ہیں یہ دوائی ہے، دوائی ہم نے آپ کو بتا دی، آپ اچھا شہد مہیا کریں، اس کو پانی میں ڈال کر اس کے ساتھ دوائی لیں تاکہ جسم کے اندر فاصل مادے جمع نہ ہو سکے، تاثر پیدا نہ ہو سکے. شہد کے ذریعے سے دل کو بھی طاقت آتی ہے، دماغ کو بھی طاقت آتی ہے، طاقت بھی باہر رہے. تو اس نسخے میں بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ان رکے ہوئے مادوں کو پگھلانا ہے، پگھلا کر تحلیل کر کے ان کو دستوں کے راستے سے خارج کرنا ہے. اگر آپ ٹھنڈی چیزیں کثرت سے استعمال کریں گے اور بازاری مشروبات پیئیں گے، آئس کریمیں کھائیں گے، وہ آئس کریم نہیں ہوتی، وہ کیمیکل ہوتا ہے، بعد میں جسم خشک کر دیتا ہے. تو جو چیزیں آپ کے جسم میں چیزوں کو خشک کریں گی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لبلبا اس کے بھی جو حدود داخلہ ہوتے ہیں ان میں تحریک ہو جاتی ہے، جو جاذبہ ہوتے ہیں ان میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. جب سستی پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو جذب نہیں کرتا، شوگر کو جذب نہیں کرتا، آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. شوگر کے مریضوں کو جو پتہ نکالتے ہیں بعد میں شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، یا پہلے بھی شوگر کے مریض اسی وجہ سے بن جاتے ہیں. تو اس لیے اس نسخے کو آپ یقین کے ساتھ استعمال کریں. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت پیچیدہ امراض کے دیسی حکمت سے علاج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. بس اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے دعا کریں. نسخے کے اندر ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو سمجھایا بھی ہے اور نسخے کی تفصیل بھی عرض کی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا دے گا. اگر آپ کو دوران نسخہ گرمی محسوس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں یا مقدار کم کر لیں، لیکن اس کے لیے کھٹی چیزیں، چکوترا یا لیموں کے شربت وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا اس کا رزلٹ ہوگا. اب دعا کر لیجئے اللہ رب العزت اس نسخے کو جس طرح ہم نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتلایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو اس کا فائدہ بھی عطا فرمائے اور تمام کی اس موذی، کیونکہ جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے دائیں طرف یہاں درد بہت ہوتی ہے، میدا خراب ہو جاتا ہے، قے، متلی، بد ہضمی، گیس، بے چینی، یہ کان، کیونکہ وہ رگ کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، سارا صفرا آنکھوں کو چڑھ جاتا ہے، یہ کان اور یہ حدود ناقلہ میں سوزش، بخار، سردی، یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو جو ساری علامتیں مریض کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.